آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں اذان دی جاتی اللہ اکبر، اکبر اکبر کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا، یعنی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جن لوگوں کو عربی معلوم، جن لوگوں نے عربی پڑھا ہوگا ان کو پتہ چل جائے گا اس میں تفضیل کہتے ہیں کس کو، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طریقے سے احسن سیم ٹو سیم، احسن یعنی سب سے اچھی صورت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنا کر ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ لیکن یہ انسان کیا کر رہا ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا میں نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، سب سے اچھی تخلیق بنائی۔ بہت سی مخلوق ہے، تمام مخلوقوں کو رب نے پیدا کیا، لیکن افضلیت رب نے انسان کو دی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو دنیا میں تمام مخلوقات ہیں، کسی بھی مخلوق میں اللہ رب العزت پیارے نبی کو پیدا کر سکتا تھا۔ لیکن اے مسلمانوں قربان جاؤ اپنی زندگی پر، اپنے مقدر پر کہ دنیا میں تمام مخلوق ہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کو پیدا کرنا چاہا، اپنے مصطفیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا چاہا، تو دنیا کی تمام مخلوقوں میں کسی ایک مخلوق کو نہ چنا، کسی ایک مخلوق کو نہ منتخب کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجنا چاہا، اس دنیا میں مبعوث کرنا چاہا، تو قسم خدا کی مسلمانوں اللہ رب العزت نے انسان کو چنا ہے، اور انسانی شکل میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انسانی شکل میں میرے آقا تشریف لائے، انسانیت کی افضلیت بیان کرنے کے لیے۔ اسی لیے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے انسان کو۔ میرے نبی انسانی شکل میں آئے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی ہماری طرح بشر اپنی طرح کہتے ہیں، نا ہمارے اور آپ کی طرح بشر بالکل نہیں ہے، وہ ان کا انداز بیاں الگ تھا۔ وہ اگر ہماری اور آپ کی زندگی، جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی ہمارے طرح، ان میں اور نبی میں، ہم میں اور نبی میں کتنا فرق ہے۔ ہمارے نبی کا انداز گفتگو یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی دشمن جب 5 منٹ یا 1 منٹ بات کر لیتا تھا اور محبت کی نگاہوں سے میرے نبی کا چہرہ دیکھ لیتا تھا، قسم خدا کے مسلمان ہو جایا کرتا، وہ مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ ہمارا اور آپ کا انداز کیا ہے؟ اونلی ون اکڑ پر عزیز انکساری تو ہم سے قائم ہو چکی ہے، نہیں مسلمانوں، ہمارا شیوا ہے عزیز انکساری ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ میرے نبی کی زندگی کیا تھی؟ جب کھارے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے، تو واقعی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، واقعے کی طرف بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بس آپ کو نچوڑ بتانا کہ جب کھارے پانی میں میرے مصطفیٰ اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے تو پانی شیریں ہو جاتا، پانی میں میٹھا پن آ جاتا تھا، اور جب کسی صحابہ کے جسم پر چوٹ آ جایا کرتی تھی، قسم خدا کے مسلمانوں میرے نبی کے مقدس خون کو، میرے نبی کے مقدس لعاب میں رب نے اتنی برکتیں دی تھی، اور اتنا بہترین لعاب دہن میرے مصطفیٰ کا اللہ رب العزت نے بنایا تھا کہ دنیا میں آؤ تم آج کی ہسٹوری اٹھا کر دیکھ لو، پوری زندگی جب سے رب نے اس دنیا کو بنایا ہے اور جب تک قیامت تک دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوتے رہیں گے، کسی انسان کے جسم پر اگر کوئی چوٹ لگ جائے، دنیا کا کوئی انسان کا تھوک ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا لعاب دہن اس انسان کے جسم پر لگا دے اس کا مرض دور ہو جائے، نہیں مسلمانوں، کیونکہ یہ فضیلت رب کعبہ نے ہر انسان کو نہیں عطا کی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ جب کسی انسان کے جسم پر مرض ہوا کرتا تھا، چوٹ لگ جایا کرتی تھی، میرے مصطفیٰ اپنا لعاب دہن لگا دیا کرتے تھے، اس کے جسم کی بیماریاں دور ہو جایا کرتی تھی، اس کے جسم کی بیماریاں دور ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب سانپ نے ڈنک مارا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ جب حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے اشک بہنے لگا، میرے مصطفیٰ کے رخ زیبہ پر جب پڑا تو میرے نبی نے کہا ابو بکر آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو کہا تھا یا رسول اللہ مجھے سانپ کے ڈنک نے رلایا ہے۔ اللہ اکبر،
اور کتنا زہریلا اور کتنا پرانا سانپ تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ حضرت اسرائیل وہ بنی اسرائیل کے دور کا سانپ تھا. کیا بنی اسرائیل کے دور کا سانپ تھا. اتنا پرانا سانپ تھا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اس بل میں رہا کرتا تھا. جب انہوں نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا، اس کو نکلنے کی جگہ نہ ملی، اس نے ڈنک مارا. اس ڈنک کے زہر نے جب حضرت ابوبکر صدیق کے جسم میں سرایت کیا، پورے جسم میں پھیل گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں اشک بہنے لگا، رونے لگے. لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کی زندگی پر میرے نبی نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا. اللہ اکبر. فوراً سانپ کا زہر جو ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو اے مسلمانوں، ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں. اس نبی کے صدقے میں رب نے ہم کو پیدا کیا ہے. تو یاد رکھنا مسلمانوں کہ جب انسان دنیا کی کوئی چھوٹی چیز بناتا ہے، ہم اور آپ کوئی چھوٹی چیز بناتے ہیں تو بغیر مقصد کے، بغیر وجہ کے، بغیر سبب کے نہیں بناتے. کوئی بھی چیز بنا لیجیے. تو رب نے اتنی بہترین مخلوق پیدا کیا، اتنی اچھی صورت میں انسان کو پیدا کیا، کیا بغیر وجہ پیدا کر دے گا؟ بغیر سبب پیدا کر دے گا. ہم اس گھر کو تعمیر کرتے ہیں کس لیے؟ وجہ ہوتی ہے ہم اس میں رہیں گے، ہماری محفوظ گاہ ہے، ہم اس میں پناہ لیں گے. ہمارے پاس وجہ ہے گھر بنانے کی. اسی طریقے سے ہم گاڑی خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز لے کر وجہ ہوتی ہے. تو غور کرو، جب انسان بغیر وجہ، بغیر سبب کے کوئی کام نہیں کرتا، تو میرا پروردگار عالم اتنی بہترین صورت میں انسان کو پیدا کیا، تو کیا بغیر سبب پیدا کیا؟ بغیر کسی وجہ کے پیدا کیا؟ کچھ نہ کچھ وجہ ضرور ہوگی. تو وجہ مسلمانوں آؤ میں قرآن سے بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے، ہم کو اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے رب کا. اللہ رب العزت قرآن بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ہم نے انسان کو اور جنات کو پیدا کیا تو صرف اور صرف اونلی ون، اپنی عبادت کرنے کے لیے. اللہ اکبر. کیا کرنے کے لیے؟ عبادت کرنے کے لیے. ابھی مغرب کی اذان ہوئی، میں نماز پڑھنے گیا. کتنے لوگ تھے؟ 5 لوگ یا 4 لوگ آ رہے. کیا یہ 5 جو 4-5 ہیں، کیا رب کو انہی سے صرف سوال کرنا ہے؟ اللہ سے بھی انہی سے سوال کرے گا؟ ہنسے تو ہم اور آپ سب لوگ ہیں، لیکن مسلمانوں رب فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پیدا کرنے کا مقصد انسان اور جنات کا صرف اور صرف عبادت کرنا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، غور کرو اپنی زندگی پر. اس فانی زندگی میں ہم مصروف ہو کر، اس دنیا کی لالچ میں ہم مگن ہو کر اپنی اخروی زندگی برباد کر رہے ہیں. اپنی آخرت کی زندگی ہم تباہ کر رہے ہیں. اللہ کی قسم مسلمانوں، اپنی آخرت کی زندگی برباد کر رہے ہیں. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے. یہاں پر تم کتنا کما لو، یہ دعویٰ کرتا ہوں، کتنا پیسہ کما لو، تمہارا قلب، تمہارا دل کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. اگر تم 10 کما رہے ہو تو 15 کی سوچ میں لگے ہو، اب 15 کما رہے ہو تو 25 کی سوچ میں لگے ہو. یہ لالچ کا دل ہے، کبھی یہ پر نہیں ہوگا، کبھی یہ نہیں بھرے گا. جو کروڑوں کے مالک ہیں وہ اربوں میں کھیلنا چاہتے تھے، اور جو 1000 والے ہیں وہ لاکھوں میں، جو لاکھ والے ہیں وہ کروڑوں میں. یہی ہے دنیا کی زندگی. تو مسلمانوں، ہم دنیا کی زندگی کو جیئیں گے. رب کو جینے کے لیے، رب نے جینے ہی کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے رب کی عبادت بھی کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. اپنے رب کی ہم عبادت بھی کرتے رہیں گے. نماز ہم پڑھتے رہیں گے، روزہ ہم رکھتے رہیں گے. زکوٰۃ کے لائق ہیں اگر تو زکوٰۃ ہم ادا کرتے رہیں گے. اللہ نے اتنا مال ہم کو دیا ہے کہ حج بیت اللہ ہم پر فرض ہو رہا ہے تو حج ہم کرتے رہیں گے. لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، اگر اللہ نے آپ کو ساری چیزوں سے نوازا ہے اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، صحت ہے، اللہ نے آپ کو بیماری سے شفا دے رکھی ہے، آپ کو صاحب صحت بنایا ہے، آپ جوان ہیں مسلمانوں، اگر اس جوانی کو لے کر مسجد میں لے کر چلے
جائیں گے۔ اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں، اس جوانی کی عبادت جو ہوتی ہے رب کو سب سے زیادہ مقبولیت کا درجہ ہوتی ہے۔ رب سب سے زیادہ اگر قبول فرماتا ہے تو جوانی کی عبادت ہوا کرتی ہے۔ اسی جوانی کو لے کر، جس جوانی کو لے کر ہم میدانوں میں جایا کرتے ہیں، کرکٹ کھیلا کرتے ہیں، جن کرکٹ کھیلا کرتے ہیں اسی جوانی کو اٹھاؤ مسلمانوں کے بچوں، اور اس جوانی کو لے کر بیت اللہ میں جایا کرو۔ جب اذان دینے لگے مؤذن تو جاؤ اور نماز پڑھنے لگو۔ اللہ کی قسم جب اس جوانی کو لے کر بیت اللہ میں جاؤ گے اور اپنی محبت رسول کو اپنے سینے میں بساؤ گے اور خوف خدا کو اپنے سینے میں بسا کر اپنے رب کی عبادت کرتے رہو گے اور نماز پڑھتے رہو گے، اور جب اپنے سر کو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں رکھو گے اور جو پریشانیاں تمہارے پاس ہوں گی اس سر کو اپنے رب کے سجدے میں رکھو گے، پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ گے اور اپنے دل سے کہو گے اے میرے پروردگار عالم میری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ کی قسم یہ منصور احمد اشرفی کہہ رہا ہے تم کو کہ دنیا کی کتنی بڑی پریشانی ہو اپنے رب کی بارگاہ میں چلے جایا کرو اور سچے دل سے نماز پڑھنے لگو۔ ان پریشانیوں کو دنیا سے مت بتانا، دنیا کے کسی انسان سے مت بتانا، بلکہ بتانا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے پروردگار عالم سے بتانا، اور جب اپنے پیدا کرنے والے پروردگار عالم سے تم اپنی پریشانیاں بتاؤ گے تو دنیا میں کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دنیا میں کسی سے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تمہاری پریشانی رب کعبہ دور فرما دے گا۔ لیکن مسلمانوں اس جوانی کو ہم برباد کر رہے ہیں، چوراہوں پر ہم برباد کر رہے ہیں، کرکٹ کے میدانوں پر ہم برباد کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کیا یہ زندگی جب رب نے اتنی انمول زندگی دی، اگر اگزامپل کے طور پر حضرت اگر کسی کو 1500 یا 500 روپے دیا جائے بازار کے لیے، جب لوٹ کر آتا ہے اس سے حساب لیا جاتا ہے تو حساب دینے کے لیے وہ راضی نہیں ہوتا، کہاں کتنا دو پیسہ 4 پیسہ 2 روپے 6 روپے کتنا حساب دوں گا، گھر والے کے لیے سوچتا ہے۔ لیکن مسلمانوں غور کرو، اللہ نے اگر ہم کو 70 سال 60 سال کی زندگی دی ہے تو اللہ کی قسم ایک ایک منٹ کا حساب رکھی بارگاہ میں دینا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھی بارگاہ میں دینا ہے۔ ہم نے اتنی انمول زندگی کو بیکار گزار رہے ہیں اس دنیا میں۔ اب بیکار ہی ہے اگر ہم نماز عبادت نہیں کر رہے ہیں تو دنیا کمانے کے لیے رب نے ہم کو تھوڑی پیدا کیا، ہم کو تو دین کمانے کے لیے رب نے پیدا کیا۔ ہماری قوم کے مسلمانوں کا عالم کیا ہے؟ صرف آپ ہی کے گاؤں میں نہیں، بہت دور دور جا کر دیکھا ہوں، اپنی قوم والے سنیت والوں کا حال بتا رہا ہوں کہ نام کے سنی بنے بیٹھے ہیں، نام کے سنی بنے بیٹھے ہیں، نماز سے کوئی مطلب نہیں، روزہ سے کوئی مطلب نہیں، زکوٰۃ سے کوئی مطلب نہیں، حج سے کوئی مطلب نہیں۔ مطلب کس چیز سے ہے؟ ہر جمعرات بابا کے ہم کو حاضری دینا، ہر جمعرات بابا کے ہم کو حاضری دینا، ورنہ وہ ناراض ہو گئے۔ نماز ایک وقت ہی نہیں پڑھنا، زکوٰۃ ہم تو نہیں دینا، بابا کے یہاں در مخدوم پر ملاری شاہ پر ہر جمعرات ہم کو پہنچنا ہے، اور مرد حضرات کم، عورتیں ضرور پہنچیں گی۔ کیا عورتیں ضرور پہنچیں گی؟ نہیں مسلمانوں، میں تم کو منع نہیں کرتا ہوں، میں بھی جاتا ہوں، الحمدللہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والوں میں سے میں بھی اللہ کے ولی کے در پر جاتا ہوں، حاضری دیتا ہوں الحمدللہ۔ لیکن اللہ کی قسم کسی بھی ولی کا قول اٹھا کر دیکھو، کوئی بھی اللہ کا ولی یہ نہیں کہے گا کہ نماز کو چھوڑ کر ہماری در پر آنا میں تم کو فائدہ دوں گا، نہ کوئی بھی اللہ کا ولی اگر آپ کو اللہ کے ولیوں کا قول اٹھانا ہے تو ہر اللہ کا ولی یہی کہے گا کہ نماز اول مقدم، پہلے نماز پڑھو، ہماری بارگاہ میں آؤ، میں دعا کروں گا انشاءاللہ رب العزت اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اللہ ہماری اور آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ لیکن نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، بابا کے یہاں ہر جمعرات پہنچ جاتے ہیں، نہیں مسلمانوں، پہلے نماز کو اپناؤ، اور ہاں ولی کے در پر ہر روز جانا ہے، اور والدین کی خدمت کی بات ہے تو ماں کو روز مارنا ہے، باپ کو روز مارنا ہے، نہیں ماننا تو عقل کر ضرور بات کرنا۔ اگر میں غلط ہوں تو بتاؤ، میں تقریر کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں تم کو، اپنے سمجھانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو بتاؤ، سب نہیں الا ماشاءاللہ۔ والدین کی خدمت کرنا
خوش نصیب لوگوں کا کام ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم پیر صاحب کا ہاتھ روز 4 مرتبہ چھو لیں گے، کوئی بھی پیر آتا ہے، پیروں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو بولنا وہ بولوں گا ضرور، کیونکہ پیروں سے ڈرتا بھی نہیں۔ جیسے پیر آیا، ان کا ہاتھ 4 مرتبہ چومیں گے، ماں باپ کا ہاتھ 1 مرتبہ بھی نہیں میسر ہوتا کہ اپنے ماں کا ہاتھ چوموں، اپنے باپ کا ہاتھ چوموں، اپنی ماں کی پیشانی کو بوسا دو، اپنے باپ کی پیشانی کو بوسا دو۔ اے مسلمانوں، میں تم کو پیر کے ہاتھ چومنے سے، بوسا دینے سے یا استاد کا ہاتھ چومنے سے نہیں منع کرتا ہوں، چومنا چاہیے، اللہ والوں کے دست بوسی کرنی چاہیے، ان کے ہاتھوں کو چومنا چاہیے، برکتیں ہیں، رب نے برکتیں رکھی ہیں، برکت حاصل ہوتی ہے، چومنا چاہیے، لیکن اول درجہ جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوا کرتا ہے۔ قسم خدا کی، جب تم بستر سے صبح اٹھتے ہو اور کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے ماں کو قدموں کو چوم لیا کرو، اپنے والدین کے ہاتھ کو چوم لیا کرو، ان کے قدموں کو چوم لیا کرو، پورے دن کی رونقیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تمہاری تمام مشکلات جو ہوتی ہیں انشاءاللہ رب العزت تمہارے ماں کے دست کی بوسی کی وجہ سے رب کعبہ تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن خدا اپنے والدین کے ہاتھ کو چوما، ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا کرو۔ پیر صاحب بھی آیا کرو تو ان کا بھی ادب و احترام کیا کرو، ان کے بھی ہاتھ کو چوما کرو، لیکن سب سے پہلے اپنے والدین کا احترام کرنا سیکھو، کیونکہ سب سے پہلا اگر کوئی مدارس ہوتا ہے، مدرسہ ہوتا ہے، تو ماں کی گود ہوتی ہے، اور ماں کی گود سے جب بچہ چلنا سیکھتا ہے تو دنیا کی طرف آتا ہے، اور جتنا ماں کی گود سے دور ہوتا ہوا جائے گا دنیا اس کو اپنی طرف سمیٹتی رہے گی، دنیا میں ملبوس ہوتا جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، ان کے چہرے کتنے معصوم رب نے بنایا ہے، ان کی معصومیت جھلکتی ہے، لیکن وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے چہرے پر رونقیں کیوں نہیں رہتی؟ انسان کے چہرے پر رونق کیوں نہیں رہتی؟ مرد کے جو جوان ہیں، بڈھے ہیں، جانتے ہو کیوں؟ ہمارے وہ جسم میں اتنے گنہگار ہم اور آپ ہیں نا، بہت زیادہ گنہگار ہو، اسی لیے رب نے ہمارے چہرے سے رونق کو ہٹا رکھا، رونق نہیں رہتی۔ لیکن یہ معصوم بچے جو ہوتے ہیں، یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ گنہگار نہیں ہوتے، اسی لیے رب نے ان کے چہرے پر رونق رکھی۔ کسی بھی بچے کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس کے چہرے پر رب کی جانب سے رونق ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ معصوم، اس کے پاس گناہ نہیں ہے، اور ہمارے اور آپ کے پاس گناہوں کی گٹھری رکھی ہوئی ہے۔ اب گناہوں کی گٹھری کا مطلب کیا ہے؟ 5 وقت حی علی الصلاۃ کی اذان، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں پردھانی کی طرف۔ پردھان کامیاب کرے گا یا اور دنیا کے جو عہدیدار ہیں ہم کو کامیاب کریں گے، یہ ہمارے رزاق بنیں گے؟ نہیں، رزاق ہمارا رب ہے، رزق دینے والی ذات رب کی۔ دنیا کا کوئی انسان ہم کو کھلا نہیں سکتا، نہ ہم کو پلا سکتا ہے، قسم خدا کی، اگر وہ ذات ہے تو رب کی ذات ہے، جو ہم کو کھلاتی بھی ہے، ہم کو پلاتی بھی ہے، ہم کو اچھے اچھے کپڑے میں پہناتی بھی ہے۔ لیکن ہم کامیابی کو چھوڑ کر ناکامی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ 5 وقت اذان دی جاتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ ہم دنیا کو حاصل کرنے میں لگے ہیں، نماز چھوڑے بیٹھے ہیں، نماز سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، نماز سے محبت کرنا سیکھو، اور جب تم نمازی بنو گے تو تمہارے بچے بھی نمازی بنیں گے، جب تم نہیں نمازی بنو گے تو بچے کیا دیکھیں گے؟ بچے وہی کرتے ہیں جو تمہارا دیکھتے ہیں۔ اے مسلمانوں، خدا را تمہاری دنیا کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن کب؟ جب تم نمازی بنتے ہوئے نظر آؤ گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے نظر آؤ گے، اور زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آؤ گے، رمضان کے روزے رکھتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اور رمضان کے روزوں کا عالم یہ ہے مسلمانوں کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ رمضان کا جب مہینہ آتا تو ان کی اتنی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن طبیعت ہی خراب رہتی ہے۔ روزہ نہیں کیا ہوا ہے؟ بخار، طبیعت خراب، روزہ نہ رکھنے کا بہانہ ہوا کرتا ہے، اور طریقہ نہیں معلوم، اگر ان کی طبیعت بھی خراب ہے تو کھلے میدان میں کھانا کھا رہے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب طبیعت خراب ہے تو اگر کھانا بھی کھا رہے ہو تو کھانا کیسے چاہیے؟ انڈر گراؤنڈ کھانا چاہیے، گھر کے اندر کھانا چاہیے،
खुले मैदान में खाने का हुक्म नहीं है। और इल्ला माशाअल्लाह मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि चौराहों पर गुटखा पान चबा रहे, रमज़ान का कोई अदब और एहतराम नहीं, और कहते हैं कि मौलाना साहब तावीज़ बना दीजिए, बहुत परेशानी है। अभी परेशान तुम नहीं रहोगे, हम रहेंगे। न नमाज से मतलब, न रोज़ा से मतलब, न ज़कात से मतलब, किसी चीज़ से मतलब नहीं। और परेशान जब होते हैं तो मौलाना के पास दौड़े हुए आते हैं, हज़रत तावीज़ बना दीजिए, बहुत परेशानी चल रही है। और जब हजरत बताएंगे तो उसको नहीं अमल करेंगे, जो कागज़ में लिख कर दे देंगे, पढ़ना तो आता नहीं उनको। जो लोग तमीज़ बनवाने जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग पढ़ते हैं, पढ़ना तो आता नहीं, हम कुछ भी लिख कर देंगे, आप तावीज़ समझ कर पहन लीजिए, आराम हो जाएगा। जो तुमको अमल बताएंगे उसको नहीं करोगे आप, नहीं, उस तावीज़ से ज़्यादा भरोसा अमल पर करो, जो हम तुमको बता दें उस पर अमल करो। कि जाओ नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, वालिदैन की खिदमत करो, रब राज़ी होगा, सब राज़ी होगा। और रब नहीं राज़ी होगा तो सब राज़ी होकर